آج کے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا دبئی کا ایگریمنٹ فری ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کون سا محفوظ طریقہ استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد بلوچ۔ جس طرح میں نے اپنے پچھلے ولاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ دبئی کا ویزا لینا کتنا آسان ہے، کون سی 5 چیزیں دبئی کا ویزا لینے کے لیے ضروری ہیں، اور کیا دبئی کے ویزا جو ہے وہ آزاد ویزا بھی ہوتا ہے یا صرف ایگریمنٹ ویزا ہوتا ہے، اس کی تمام تفصیل میں آپ کو پچھلے ولاگز میں بتا چکا ہوں۔ جن دوستوں نے میرے وہ ولاگز نہیں سنے تو اس ولاگ کو سننے کے بعد وہ ولاگ بھی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے۔ آج کا ولاگز میرا ایگریمنٹ ویزے کے اوپر ہے۔ دبئی کا ایگریمنٹ ویزا لینا انتہائی آسان ہے، مگر آپ کو چند باتوں کی احتیاط کرنی پڑے گی اور ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو دبئی کا فری لانس ویزا حاصل کرنا ہے تو آپ نیٹ پہ بڑی بڑی کمپنیوں کو سرچ کریں۔ جن کمپنیوں کے امپلائی 500 سے زیادہ ہوں اور ان کمپنیوں کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہوں تو آپ ان کمپنیوں میں اپلائی کریں، وہ آپ کو فری ویزا دیں گی۔ کچھ کمپنیاں آن لائن اپنے امپلائیز کو بھرتی کر لیتی ہیں اور کچھ کمپنیاں پاکستان میں موجود کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں اور وہاں سے اپنے ملازمین یا امپلائی بھرتی کرتی ہیں۔ جو بڑی کمپنیاں پاکستان میں موجود کمپنیوں کے ساتھ مل کے اپنے ملازمین کی بھرتی کا عمل کو مکمل کرتی ہیں، یہ کمپنیاں تو پاکستان میں موجود کمپنیوں کو فری ویزا دیتی ہیں، لیکن وہاں کی کمپنیاں اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے آپ سے تھوڑے بہت چارج کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی کمپنی کا ویزا لینے کے لیے جائیں، پاکستان میں موجود جو ادارے ہیں، جو ان کے اتھرائز ادارے ہیں، وہاں پر جائیں، آپ انٹرویو دیں، لیکن ان کو پیمنٹ کرنے سے پہلے جو اپنی وہ ٹوکن منی کے طور پہ پیمنٹ لیتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال کر لیں، اس کمپنی کا تفصیلی ان سے نام لے لیں، اور نام لینے کے بعد آپ نیٹ پر اس کمپنی کے بارے میں تحقیق کریں۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے ذریعے اس عمل کو مکمل کر لیں تاکہ آپ کو کمپنی کے بارے میں مکمل طور پر تفصیل مل جائے کہ اس کمپنی کے آفس کہاں پہ ہیں اور یہ کون کون سی جابز پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کمپنیوں کی ویب سائٹ پہ ہمیشہ فون نمبر دیے ہوتے ہیں، آپ ان فون نمبرز پر ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں فلاں جگہ فلاں کمپنی آپ کے نام پر ویزے ایشو کر رہی ہے، کیا آپ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کمپنی کے جو ایچ آر ہوتا ہے یا جو فون ریسیو کرنے والے ریسپشنسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کا ایک محفوظ طریقہ ہو جائے گا۔ دبئی میں کام کرنے والی چھوٹی کمپنیاں بھی پاکستانیوں کو ایگریمنٹ ویزے مہیا کرتی ہیں، مگر ان کا رابطہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ اچھی طرح دیکھ بھال لیجئے گا کہ کمپنی کے ساتھ اپنے تمام آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے شیڈول طے کر لینا ہے، چاہے بڑی کمپنی ہو یا چھوٹی کمپنی ہو۔ بڑی کمپنی آپ کو فری ویزا دے گی، وہاں کے ایجنٹس آپ سے تھوڑے بہت پیسے لے لیں گے۔ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں یہ آپ سے بعض اوقات ویزا چارجز کی صورت میں آپ سے پیسے لے لیتی ہیں، لیکن جس طرح پچھلے ولاگز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپنیوں کو کس طرح کس شیڈول کے ساتھ پیسے دینے ہیں، آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پیسے دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا کام بھی تسلی سے ہو جائے گا۔ جب آپ کسی چھوٹی کمپنی سے یا بڑی کمپنی سے بیٹھ کر ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے سیلری کے بارے میں بات کریں، اکاموڈیشن کے بارے میں بات کریں، ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کریں اور کھانے کے بارے میں بات کریں۔ اور اگر یہ کمپنی کوئی بھی کمپنی آپ کو یہ تمام سہولیات مہیا کر دیتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کمپنی آپ کے لیے بہترین رہے گی۔ اور جو چھوٹی کمپنیاں ہیں یا جو بڑی کمپنیاں، ان میں سے کوئی سہولیات بھی آپ کو نہ دینا چاہیں اور سیلری میں آپ سے تھوڑا بہت اضافہ کرنے کی بات کریں تو آپ ان کی اس آفر کو قبول نہ کیجیے گا۔ کمپنی سے حاصل کرنے والی سہولیات کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ان سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں، کھانے کے حوالے سے بات کریں، آپ ان سے رہائش کے حوالے سے بات کریں، تو یہ میں نے ان ملازمین کے لیے بتایا ہے جو لیبر پہ یہاں پہ آتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں یا اچھی سیلری پہ آتے ہیں، اچھا ان کے ساتھ کمپنی کی مقصد کمپنی ان کو اچھے الاؤنسز دیتی ہے اور اچھی سیلری دیتی ہے، تو وہ ان پہ یہ باتیں اپلائی نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں بھی میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے سود مند ثابت ہوگی جو پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ دوستوں سے میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ جب تک آپ کا ویزا پروسیس کمپلیٹ نہ ہو، جب تک آپ کے ہاتھ میں ویزا نہ آ جائے تو آپ کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ ہمارے اکثر دوستوں کی یہ مقصد ہے، پہلی وہی کرتے ہیں، جیسے ہی پاسپورٹ بناتے ہیں سب کو کہنا شروع کر دیتے ہیں جی میرا دبئی کا ویزا آنے والا ہے۔ وہ جیسے کمپنی میں اپنے پاسپورٹ جمع کراتے ہیں تو کہتے ہیں بس دبئی کا ویزا آنے والا ہے، اور بعض وجوہات پر ان کا ویزا نہیں آتا یا کس طرح رک جاتا ہے یا کمپنی کوئی فراڈ کر جاتی ہے تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ویزا آ جائے تو پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس بارے میں آگاہ کریں۔ اچھا جی، آپ کا ویزا آ گیا، کمپنی کے ساتھ آپ کے معاملات سارے طے ہو چکے ہیں، اور ویزا آنے کے بعد آپ ویزے کو پاکستان میں پروٹیکٹ کروائیں گے، جیسا کہ میں نے پچھلے اپنے ویلاگز میں بتایا تھا۔ ویزا پروٹیکٹ کروانے کے بعد آپ نے اپنے جو بھی آپ کو ایئرپورٹ سوٹ کرتا ہے وہاں کی آپ نے ٹکٹ کروانی ہے، اور جب گھر سے روانہ ہونے لگیں ایئرپورٹ کے لیے تو ان چیزوں کی احتیاط لازمی کر لیں۔ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہو، آپ چیک کر لیں کہ جہاں آپ دبئی آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے۔ اگزامپل آپ ایگریمنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے جن کو آپ دبئی ایئرپورٹ پہنچ کر ان کو کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنا یہاں آسان ہے، یا تو آپ یہاں سے سم بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ سم نہ لیں تو کسی بھی پاکستانی بھائی سے کسی سے ریکویسٹ کریں تو آپ کو کال آسانی سے کرنے دیں گے۔ اور جو آزاد ویزے پہ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی سیم احتیاطیں یہی ہیں کہ وہ اپنا اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں پہ آ کے ان کے پاس نمبر بھی ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ باقی وہ جو آتے ہیں ان کے تمام رشتہ دار یہاں پہ ہوتے ہیں تو جن کے ذریعے وہ ویزا لیتے ہیں یا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دبئی سے کسی بھی کنٹری کی طرف جا رہے ہوں تو ایئرپورٹس پر آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جو پاکستانی یا دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے ملک سے کافی ساری چیزیں دوستوں کے لیے لے کے آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو احتیاط بتاؤں گا کہ کن چیزوں کو لے کے آنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں لے کے آنا چاہیے، اور کیا کیا فراڈز ہوتے ہیں، اور دبئی جب پاکستان سے دبئی پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔